السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3۔ آج کا سبق یہ ہے، یہاں سے پڑھنا ہے۔ اطاعت، یہ یہاں سے شروع ہے۔ اطاعت یعنی کہنا ماننا۔ اطاعت بھی عجیب چیز ہے، اسی کی بدولت وحشی جانور انسان کے گروہ میں جگہ پاتے ہیں۔ ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، گدھے وغیرہ کو آدمی کیوں عزیز رکھتا ہے؟ کس لیے ان کی خدمت کرتا ہے؟ اسی واسطے کہ وہ آدمی کے مطیع ہو جاتے ہیں، یعنی جیسا وہ حکم دیتا ہے، انہیں چلانا چاہتا ہے، ویسا وہ چلتے ہیں، کرتے ہیں۔ مطیع حکم ماننے والے کو کہتے ہیں۔ اس کی مرضی کے مطابق کام دیتے ہیں۔ انسانوں میں وہی عزت، دولت، رتبہ، منصب پاتا ہے جو اپنے بزرگوں اور حاکموں کی اطاعت، آقاؤں اور استادوں کی فرما برداری کرتا ہے۔ ان کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ لیکن پیر ہو، استاد ہو، یا ماں باپ، یا کوئی بھی حاکم، سب سے پہلے ہم پر اللہ کی اطاعت ہے، اللہ و رسول کی، شریعت کی، اسلام کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے، اور وہی ہماری زندگی کا، موت کا مالک ہے۔ اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد میں دوسروں کی۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم ہے تو وہ کسی کا بھی ہو، نہیں مانا جائے گا۔ ایک بات یہ کہ اس ویڈیو کو آپ بیڑے میں موبائل کر کے یوٹیوب پر جب چلائیں تو بیڑے میں کر کے چلائیں، تاکہ بڑے اور صاف حروف نظر آئیں، اور اس کی رفتار وہیں سے کم اور زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری رفتار کم زیادہ ہے تو وہاں سے کم کر لیں یا ہمیں بتائیں، اسی حساب سے ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ سب آفتوں سے امن میں رہتے ہیں۔ لفظ امن ہے، امن نہیں، امن میں رہتے ہیں۔ جو استادوں کی مرضی پر چلتے ہیں وہ آدمیت اور انسانیت اور علم و ہنر سیکھتے ہیں۔ جب جوان ہو جائیں گے بڑا رتبہ پائیں گے۔ جو بچے مرضی کے خلاف کرتے ہیں وہ کیسے ہی ذہین اور چالاک ہوں، ہمیشہ بے ہنر اور بے نصیب رہیں گے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس لیے بڑوں کا ادب ضروری ہے، جبھی تقدیر اچھی بنے گی۔ عیش، خوشی اور چین چان، یہ اوپر یہ کچھ نہیں ہے، یہ نقطہ نہیں ہے، وہ غلط لگ گیا ہے۔ یہ چا اور یا اور نون ہے۔ چین، چان اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر کے چھوٹے اپنے بزرگوں کی اطاعت دل سے کرتے ہیں۔ جس خاندان میں بزرگوں کا لحاظ نہیں، وہاں اتفاق اور محبت بھی نہیں، سب کی زندگی بے لطفی سے گزرتی ہے۔ اس لیے محبت، اخلاق، بڑوں کا ادب ضروری ہے، محبت ضروری ہے، جب یہ سارے کام بنیں گے، اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے تو سارے کام بن جائیں گے۔ جب محبت ہوگی جب بھی یہ ہو سکتا ہے، اور ادب ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے اور ادا کریں گے۔ نوکر، ملازم، ماتحت وہی کام کا ہے جو اپنے آقا اور افسر کی ہدایت پر چلتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل بلا عذر کرتا ہے،
وہی فوج فتح پاتی ہے جو اپنے سردار کے اشاروں پر کام کرتی ہے، وہی کارخانہ رونق پاتا ہے جس کے ملازم مالک کی اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن صحیح اور جائز بات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حاکم اور مالک وہ بھی ناانصافی اور جو ہے ظلم پر اتر آتے ہیں، بلا وجہ کے کام اور بلا وجہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرانے پر اتر آتے ہیں، تو ایسا انہیں بھی نہیں سوچنا چاہیے، اور نیچے درجے کے نیچے کام کرنے والے لوگوں کو بھی جو ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے ماتحت ہیں۔ وہی ملک مالا مال اور نہال ہوتا ہے جہاں کی رعایا اپنے بادشاہ کا ادب، حاکموں کی اطاعت اور قانون کی پابندی کرتی ہے۔ جہاں کی رعایا سرکش اور نافرمان ہوتی ہے، وہاں بے امنی، تباہی، بربادی اور مفلسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جائز بات میں ہر جگہ جائز بات کو اور اللہ کی اطاعت کو پہلے نظر میں رکھیں۔ اللہ کی اطاعت پہلے ہے، سب سے مقدم اللہ رسول کی اطاعت ہے، شریعت کی پابندی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، ہماری جان کا، ہماری زندگی کا وہ مالک ہے، تو ہمیں اس کی اطاعت سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ اس نے ہمیں سب کچھ اسی نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہلے، دوسروں کی اطاعت بعد میں، وہ بھی جائز ہو جب۔ اگر اللہ و رسول کی اطاعت کے خلاف کسی کی اطاعت کرنا پڑے تو کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔